آج ہم اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرنا سیکھیں گے۔ یہ خصوصی طریقہ ہے کہ جس سے شیطان سے بچاؤ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جس منزل پر بھی اترے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کی شر سے پناہ طلب کرے، جیسے کہ سیدنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کسی منزل پر اترے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے اس منزل سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا ہے جی، میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب یہ لیکچر آپ کو سینڈ ہو تو وہ ساتھ یہ دعائیں ریٹن میں بھی آپ کو سینڈ کر دیں، تاکہ آپ کے سامنے ریٹن ہو تو پڑھنا آپ کو آسان ہو۔ آپ کو ہر دعاؤں کی کتاب میں یہ مل جائے گا، پہلے رسول کی پیاری دعا میں بھی دعا ہوگی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس سے اس نے پیدا کیا۔ بچے پہ نظر لگ جائے تب بھی آپ یہ دعا اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ سب مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے شام کے وقت یہ دعا کہہ لی ہوتی تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اور دعا وہی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ دعا رات ہو دن ہو، کوئی بھی منزل ہو، عمارت ہو، صحرا ہو، فضا ہو یا سمندر ہو، ہر مقام کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو یہ دعا آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سٹوری سے دوسری سٹوری میں جاتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو عادت ڈالیں اور بچوں کے اوپر اکثر اس کا آپ دم کیا کریں۔ ہمارے تجربے میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جنات زیادہ تر جنگلوں اور صحراؤں اور گھاٹیوں میں رہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ کسی بھی منزل میں اترے، مکان ہو یا کوئی بھی مقام ہو، وہ یہ دعا ضرور پڑھے اور اس کے ذریعے سے اپنا تحفظ کر لیا کرے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ گھبراہٹ میں کامل کلمات الہی کے ذریعے سے پناہ ڈھونڈے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، عمر بن شعیب اپنے دادا سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھبراہٹ سے بچنے کے لیے یہ کلمات سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانوں کے وسوسے سے، اور یہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ بلکہ مذکورہ فرمان نبی درجہ ذیل حکم الہی کی تعمیل اور عملی تعبیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، کہہ دیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ جب انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے اور شیطان اس پر قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس طرح اسے انسان پر حقیقت غلط ملت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھبراہٹ کے موقع پر شیاطین سے اللہ کی پناہ کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا اور اس حالت میں ان کے حاضر ہونے سے پناہ مانگنے کا کہا گیا، اور حدیث میں اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ابھی یہ جو دو دعائیں ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ہم مزید کلمات اور مزید دعائیں یاد کریں گے، اور ان دعاؤں کے ذریعے ان کو آپ لائٹلی نہ لیں، یا آپ یہ نہ کہ ہمیں آتی ہیں ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، یقین کے ساتھ آپ پڑھنا ہے۔ جب اس کی فضیلت پتہ ہو، جب اس کے بارے میں اس کی عظمتوں کا پتہ ہو، اس کے بینیفٹ کا پتہ ہو، تو پھر اس پڑھنے میں اور عام پڑھنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ نے جب یہ دعا پڑھنی ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے اور پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کہ یہ دعا انشاءاللہ مجھے ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے گی۔ بجائے یہ کہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ہم قابل بابا کے پاس جائیں، عامل بابا کے پاس جائیں، بنگالی بابا کے پاس جائیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو اپنے پنڈارے کھولے بیٹھے ہیں اور اپنی فیکٹریاں لگائے بیٹھے ہیں، شرک کی فیکٹریاں اور بدعات کی فیکٹریاں اور
کفر کی فیکٹریاں کھولے بیٹھے ہیں اور آپ وہاں جاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی دے آتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی دے آتے ہیں اور اپنی اس وقت بھی دے آتے ہیں. چلے دنیا کا نقصان پھر بھی کور ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہم کیسے کور کریں گے؟ ہم آپ کو فری بتا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں. یہی مصنون طریقے ہیں، یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے. آگے چل کے پھر بھی ہم آپ کو پھر مزید بتائیں گے کہ اور کیا طریقے. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ شیاطین نے ڈیرے ڈال لی ہیں، تو آپ کو پورے آیتیں بتائی جائیں گی، آپ کو سینڈ بھی کر دیں گے ہم، جو آپ سیکھیں اور گھروں میں پڑھیں بھی. لیکن یہ وہ چیزیں جو مومن کے ہتھیار ہے، اگر آپ ہتھیار سے لیس ہیں تو وہ اٹیک ہی نہیں کریں گے. اور اگر کسی طرف سے انہیں کوئی موقع مل بھی گیا تو پھر ہم مزید آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ کیا پڑھنے والی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شر پسند عناصر سے، شر پسند جنات سے اور شیاطین کے اثرات سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.